الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وأصحابه الطاهرين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھیے الصلاۃ والسلام. حمد بے حد مر خدائے پاک را آنکہ ایمان داد مشت خاک را. ہزار بار بشویم دہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست. بندہ پروردگارم امت احمد نبی دوست دارم چار یار تابع اولاد علی. مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل. خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. معزز و محترم حاضرین و سامعین، اہل اسلام، عشاقان مصطفیٰ، محبان صحابہ و اہل بیت، دوستوں اور بزرگوں، مغل اپیکل والے سنگیاں نے اج جس موضوع تے اس گفتگو دا ذہن بنایا ہے اے بھی چشمہ جدی اکھ تے صدیق دی صداقت دا چشمہ ہوئے ان دی نظر کدی بد مذہبان نہیں اٹھ دی. بات نہیں سمجھ آئیے کہ نہیں آئی جانے من. وہ دی نظر دا زاویہ کدی ٹیڑھا نہیں ہوئے گا جدی
عقیدے دی اکھ تے صدیق اکبر دا پہرا ہوئے. الحمدللہ رب العالمین. اہل سنہ انہاں دی ایک اکھ دا نور صدیق اکبر نے تے دوجی اکھ دا نور مولا علی سرکار نے. اہل سنہ دی ایک اکھ روشن شان صحابہ دے نور نال اور دوجی اکھ روشن شان اہل بیت دے نور نال. نہ بینگے نے تے نہ کانے نے. اہل سنت روشن اکھاں والے نے. اہل سنہ اے اہل سنت میرے امام محمد رضا فرماندے ہیں اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ. تو میرے سنگیوں جتنے بھی سنگی مسجد جو بیٹھے ہو لمبی تقریر کرن دی مینوں عادت نہیں مختصر کرنا لیکن جیڑیاں چار کرنیاں نے وہ بھائی سواد نال کرنیاں نے تے تسی سواد نال سننیاں نے. ٹھیک ہے. اللہ فرماندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. بھائی ذرا جاگ دے ہو سجنو. اللہ فرمایا محبوب سونیا جیڑے تیری چادر دے ہیٹھ نے اللہ پاک کر دیتے. یہ مفہوم پیش کر رہے ہیں ترجمہ نہیں. حضور نے ان چادر اپنی اوڑی تھی. مولا علی آئے مولا حسن آئے حسین پاک آئے زہرا پاک آئیاں تے حضور نے چادر دے تھلے لیا. ایمانداری نہ لے گل دسو جڑے سیانے بندے بیٹھے ہو پیچھے تک انہاں وچوں کوئی چادر دی بکل ہیٹھ زبردستی بھی آیا ہے؟ سرکار دی مرضی نال آیا. سرکار دی ہوں میں پیچھے تک بندیاں چیک کرنا ہے بھی میرے یہاں سنگیاں نو میرے گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں آئی. تو یاد فرما لو جویں چادر وچ زبردستی نہیں آئے ایویں حضور دے روزے وچ بھی جڑے آئے نے وہ زبردستی نہیں آئے. بس جی تقریر دا مول پہ گیا مینوں پتہ لگ گیا بندے سنن والے آئے. ماشاءاللہ حضرات سمجھدار بندہ میری گل تے غور کرے. اگر حضور نے ان چار نفوس قدسیہ نو اپنی چادر تھلے لیا ہے تو کتنی دیر چادر اچ رہے؟ علی پاک حسن پاک حسین پاک بی بی زہرا پاک چادر دے ہیٹھ کتنی دیر رہن؟ تو جیتے تو بھی پوچھو گے بڑے عالم تو اسے ہی آکھنا جی تھوڑی دیر ہی رہے ہونے گھنٹہ 15 منٹ یا 5 منٹ 4 منٹ ان نہیں رہے نے اس تو بعد پھر کیویں چادر دے تھلے رہ سکدے ہیں؟ تو پوچھو بھئی اتنے منٹاں چ بھی چادر ہیٹھ رہن والے پاک ہے نے کہ نہیں؟ تو جواب آئے گا جی یقیناً پاک نے کیونکہ چادر دے ہیٹھ نے. تو حضرات پھر عقیدہ بنے گا جیڑا چادر دی تھا تھلے پاجی جی او پاک ہے تے جیڑا 1400 سال تو روزے دی چھاں اٹھے ہو کتنا پاک ہوئے گا. ارے بھائی سمجھ آ رہی کہ کوئی نہ گل پتر وہ ہوندی ہے جڑی ذہن جو بہ جائے جنہوں ذہن تسلیم کر لے اور وہ دے اتے ذہن مطمئن ہو جائے تینوں سواد کوئی نہیں ہونا جے دوئی دو ویندہ نہیں. ہوں یہ انتظامیہ نے مسئلہ تے ہوتا ہے انہوں نے پیچھے ہی سواد آتا ہے جدو بندے سویرے 10 دن براتی محفل تیری چنگی ہوئی ہوئے انہوں نے ادو مزہ آتا ہے. اچھا وہ آتا چنگی ہوئی ہے ہاں بھائی جڑیاں میں گلاں دو کیتیاں نے ذہن چوں نکلتے نہیں گئیاں. سبحان اللہ ماشاءاللہ. بھائی سن لینا ایس سال دیاں ایس سال ہونیاں نے تے اگلے سال دیاں اگلے سال ہونیاں منڈینیاں کوئی نہیں اپنیاں اپنیاں گلاں نے سارے سن لینا پائی.
حضرت عرض کر رہا کہ سرکار دے روزے دے ہیٹھ بندے دھکے نال نہیں آئے، کوئی زبردستی ساڈا سنیا صوفیاں دا تے عقیدہ ہے زبردستی تے حضور دے روزے دے اتے کوئی نہیں جا سکدا، پیسے باڑے بھی ہون تے ہے بھائی۔ وہ پیر صاحب آکھیا نا بھائی نصیر اپنی کوشش نہیں کام آتی، بلاتے ہیں خود تاجدار مدینہ، اتے روزے دے ہو جائے جنہوں سدن، اتے روزے دے ہو جائے جس نو سرکار سدن، تے سجنا پھر دو تو نہیں دو تے چار ہی ہوندہ ہے، تے اندر پھر تکے نال ٹر گئے نے بھائی جی، اندر بھی اوہی گئے جے جنہاں نو سائیاں بلایا ہے۔ عزیزو اور ساتھیو، ایک قیمتی بات ہے، ساری کائنات دے مومنہ دی قبر اچ حضور آؤندے، صدیق او مومن ہے جنہوں حضور نے خود قبر اچ بلایا ہے۔ پتہ نہیں کنوں سمجھ آئیے گل، ایسی مرنا ہے تے ساڑھی قبر اچ حضور آنا ہے نا حضور نے، اسی مرنا ہے تے ساڑھی قبر اچ حضور آنا ہے۔ صدیق اس ہستی دا نا ہے جڑے فوت ہوئے نے تے حضور قبر اچ نہیں آئے، حضور قبر اچ بلا لیا ہے۔ پیار بڑے بڑے نے پر اے پیار بھی کوئی وکھ رہی ہے۔ ہاں اے اصل وچ سودا تھوڑا جہا پینا ہویا ہے، اے سودا تھوڑا جہا پینا ہویا ہے۔ جدوں ایتھے گل پھر لیاونی ہے تھوڑی جی بلا کے، جدوں میری سرکار نے فرمایا نا کہ ہجرت کرنی ہے تو صحابہ ہجرت کرن لگ پے۔ جناب ابو بکر نے بھی اجازت لئی کہ سرکار مینوں بھی ہجرت دی اجازت دیتی جائے۔ سرکار فرمایا ابو بکر تینوں ہجرت دی اجازت نہیں، اللہ تین کوئی بہتر ساتھی عطا فرمائے گا۔ تو حضرت عمر نال تے اگے چلے سن، تو فرماتے ہیں میں نے پتہ لگ گیا بھائی ان اس تو تے کوئی ہستی ہے نا، تو حضور دیئے میں نو سائیاں ان نال جے جانا ہے۔ فرماتے ہیں میں آگے تیاری کرن لگ پیا، فرماتے ہیں میں تیاری کرن لگ پیا، تیاری کرتے رہے تے پھر اے رمض جدو سرکار جان لگے، رب دے فضل نال سنی عقیدہ ہے، جدو سرکار جان لگے تو میری سرکار نے مولا علی نو بلایا، اور مولا علی نے بلا کے فرمایا علی تو پسند کرنا ہے کہ تیری جان میری جان دے بدلے چ قربان ہو جائے؟ تو عرض کی تھی یا رسول اللہ میں پسند کرنا میری جان قربان ہو جائے۔ میری سرکار نے مولا علی نو اے رات دا فیصلہ ہے، اعتراض کوئی نہیں، ونڈ اپنی اپنی ہے، حصہ اپنا اپنا ہے۔ سرکار نے فرمایا علی میرے بستر تے سو جا، کل کافران دیاں امانتاں واپس کر کے مدینے تو آ جائیں، مکے تو مدینے آ جائیں، جتنیاں مکے آلیاں دیاں دنیا داراں دیاں امانتاں سن، اس رات رب نے او امانتاں مولا علی دے حوالے کی تھی ہیں، تے جیڑی رب دی اپنی امانت سی وہ اللہ ابو بکر دے حوالے کی تھی۔ بھائی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ساریاں امانتاں دنیا دیاں، مال دولت سونا چاندی جو کچھ حضور کو سی وہ مولا علی دے حوالے، نہ علی ہے تیرے حوالے بندیاں دیاں مدین دے دیں۔ اللہ فرمائے سونیا وہ امانتاں علی دے حوالے تے میری امانت محمد مصطفیٰ رب دا نور یہ اج صدیق اکبر دے حوالے، پر صدیق راکھی والی بھی کمال کر دیتی ہے۔
راکھی سمجھ دے ہو پنجابی دا ایک لفظ ہے، حفاظت ہے، پروٹیکشن ہے، انہوں پنجابی چ راکھی سدن، ساڈی پنڈی والی پنجابی راکھی کرنا، حفاظت کرنا. جی میں صدیق حضور دی راکھی کیتی ہے کسے مائی دے لال کر سکنی نہیں جی میں صدیق کیتی ہے. میرے حضور نے مولا علی نو بستر تے سلایا. اتنی رمز ہے جنوں حضور بستر تے سلایا ہے میں انہاں تو قربان ہو جانا، لیکن جدو غار چ بستر دی لوڑ پئی ہے نا پھر بستر نہیں منگوایا، پھر یار غار دی جوڑی نو بستر بنایا ہے. یار بھی ہون تے بھئی شاء اللہ انج دے ہون. سرکار نکلے اگے باہر جدو سرکار تشریف لے آئے تے کافر باہر ننگیاں تلواراں لے کے کھلوتے سن. حضور انہاں دے کولوں ہی لنگے نے دسے کوئی. اچھا پاجی ایدے وچ بھی تے راز ہے نا، ایدہ مطلب ہے ساریاں نو ادوں بھی نہ دس دے تے ساریاں نو ہن بھی نہیں دس دے. ناراض نہ ہونا، گل رمز دی ہے پاجی، گل رمز دی ہے جی. تہاڈی مہربانی تسی سمجھ گئے ہو تے سانو بڑا مزہ آ گیا ہے. گل کرن دا سواد ہی اس بندے کو آوندا ہے جنوں گل دی سمجھ آ جائے. پاجی ساریاں نو تے پھر اینکاں والے بھائی نے پوچھ لو، یہ 1000 اینک بھی کھا چھڈنے نہ او کدی نہیں لیاندی جنہ چر او دا گاہک نہ آوے. یہ پھر اندر ہن گاہک آیا ہن او لیاؤ جڑی اندر رکھی ہے. بھی فرق ہوندا ہے نا جدو سودا لین والے بندے ہون پھر ادو بندہ اصلی سودا پیش کردا ہے کہ سودے والے بندے. سرکار نکلے بڑے بڑے جناب موٹیاں شیشے والیاں اینکاں والے بندے باہر کھلوتے. بہونے ایتھوں نکلنا نے تے بالکل اساں لنگھن ہی نہیں دینا. ہو میں صدقے جاواں میرے حضور نکلے. عزیزان من شاعر اسلام حفیظ جلندری فرماندے نے وہ ڈراتا ہوا رحمت کا دم برتا ہوا نکلا تلاوت سورہ یاسین کی کرتا ہوا نکلا. وہ ڈراتا ہوا وحدت کا تمبرتا ہوا نکلا. میری سرکار نکلے نے لبا دے رب دا قرآن. عزیزان من بڑی توجہ فرمائیے. اللہ فرماتے ہیں اِذْ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا. اللہ درمیان پردہ کر چھڑے حجاب مستورا. حجاب کر دیتا ہے بچڑے سام کو ویکھ ہی نہیں سکے انہاں دستا ہی نہیں. حالانکہ حضور ہے سن پر انہاں نو دسدا حضور ہے سن لیکن وہ آندے سن بھائی وہ کی دے جے اسی ہے بیٹھ کھلوتے ہیں ساڈے کولوں کیویں لنگ جانا. عزیزان علی وقار میرے اللہ فرمایا سونیا ایک مٹھی اٹھا لو ایک مٹھی اٹھا لو انہاں کافراں ول پھینک دیو ہاتھ تہاڈا ہوے گا لیکن فرمایا وما رمیتا
اذ رمیت ولکن اللہ رما، سونیا ہاتھ تیرا ہے پر ماریا اللہ نے، ہاتھ محبوب دے تے ماریا اللہ ہے، ولیکن اللہ رما، لفظ ہے نا ولیکن اللہ رما، ادھے ہوتے ایک پوری باس ہو سکتی ہے اور ادھے گفتگو میں کردار نہ آگے کئی باری کیتی ہے، لیکن آج ادھے تے باس نہیں کرنی، آج تھوڑا جا اگے جانا ہے۔ اذ اخرجہ الذین کفروا، توجہ ہے، آج گل کرنی ہے اس موضوع تے کہ بات سگیاں تک پوری طرح پہنچ جائے ڈیٹیل نہ، جتنی کوئی مینو سمجھے چاہتی ہے، میں عالم نہیں، دعویٰ علم میرا ہے ہی نا، بالکل میں کوئی آدھا نہیں پیا میں عالم نہیں، اونج میں جنہ کول بہ کے 6-7 سال پڑھے ہے وہ عالم سن، لیکن میں عالم نہیں، مینو نہ اونجی آکھیا سی تو عالم ہو گئے ہیں، اس تو میں پھر چپ کر جانا، لیکن مڑ اپنے آپ دا بندے نے پتہ ہی ہوتا ہے کہ میں کڈا کو، میں کدی اپنے آپ کو عالم سمجھیا نہیں، لیکن میرے استاد میں نہ دیا بھی تو باز کر لیا کر، انہیں جوگا تو ہو گیا، ہاں جی تے علماء دا کہہ دینا بھی پھر سند ہی ہوتا ہے بھی تو کر لیا کرو، جی پاگ بھی بننی آنے تے سند بھی دیتی آنے میں نے درس نظامی دی، ٹھیک ہے، ہاں جی تے انج نہیں آکھی دا میں بڑا پڑھے ہیں، اے نہیں چنگا ہوندا، بابے تھلے بیٹھے آئے زمین تے کسے پوچھیا بھئی بابا جی تھلے باندھے ہو، انہوں نے فرمایا جیڑا زمین تے بیٹھا ہوئے ڈگدا نہیں، وہ اگے ہی نہیں میں ڈگنا کی تو جی اتے بیٹھا ہوئے تو پھر ڈگن دا خطرہ ہے، تو توجہ ہے تھوڑی، اچھا اے ذرا رمض نو سمجھ لینا، سرکار میری نکلے انج کر کے پھینک دیتی، کوڑو ہی لنگ گئے، سرکار نظر تو ایتھے پترے کو اور بھی رمض دی گل کرتا ہونا کہ جدو اللہ بچانا چاہے نا تو پھر بندے کوڑ ہی کھڑے ہوندے تھے، بندہ لنگ جاندہ ہے کچھ بھی نہیں، اب بندیاں دا دل کرے تو کسی دی روٹی بند کر دیندے ہوندے انہوں، لیکن جنہوں تے رب نہ چاہے کسی دی روٹی نہیں بند کر سکتا، رزق اللہ کوڑ ہے، بندے چاندے تے کسی نو عزت نہ ملتی، لیکن جنہوں اللہ چاندہ ہے اللہ انہوں عزت عطا فرماندہ ہے، بندے چاندے تو کسی نو زندہ نہ رہن دیندے، لیکن ما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا، وقت تو پہلے کوئی مائی دا لال مار نہیں سکتا ہے، دے اتے مسلمان دا عقیدہ ہونا چاہیے۔ میری سرکار آئے، صدیق اکبر دا دروازہ کھٹکھٹایا، میں اس مرید تو قربان جاواں جی دے گھر مرشد آ جان، سائیاں دروازہ کھٹکھٹایا تو پھر سمجھ نہیں ہے نا گل، دروازہ کھٹکھٹائیے کسی دا بھی تو آن تے ٹائم لگ جائے، پر صدیق اکبر نے ٹائم نہیں لایا، دروازہ کھٹ کیا تو سائیں بوئے کھول کے عرض کی تھی سرکار میں حاضر ہاں، صدیق نو سرکار فرمانے صدیق انج لگتا ہے جی میں دروازے تے ہی کھڑا سائیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، جدوتا آپ نے فرمایا ہے میں ہجرت کرنی ہے، میں اس ویلے دا دروازے تے کھلوتا ہوا، پتہ نہیں کس ویلے یار آ جائے، پیارے گل ایتھے گل ہن ذرا رمض نو سمجھنا، سرکار دے نال ٹر پے، جدو حضور دے نال ٹرے نا تے پھر ٹردے بندے تسی بڑے ویکھے نے، وہ صدیق انج نہیں ٹرے جی میں عام بندے ٹردے، تھوڑا جہا پیچھے ٹرے نے، تے مریدان پیچھے ہی ٹرنا چاہیے، صدیق اکبر تو بڑا کون جاندا ہے کہ حضور دے اگے نہیں ٹرنا، پر وہ اگے ہو گئے، پھر کدی سجے تے کدی کھبے کدی پیچھے تے کدی اگے، تے سرکار فرمایا ابو بکر انج کیویں ٹرنا ہے،
اے رمز سمجھنا. عرض کرتے ہیں سونے اج خطرے والی رات، میرا دل کرتا ہے آپ دا دشمن جس پاسوں ہی آوے پہلا ابو بکر دی جان تواڈے تو قربان ہو جائے. پیاریا انج منن دا سواد آਉਂਦਾ ہے کہ پھر حضور بڑے نفیس اور نازک ہے. سرکار دے تلویاں نو پتھر لگ گیا جدو صدیق اکبر نے ویکھیا نا کہ حضور دی تلویاں نو پتھر لگا ہے، حضور دے اگے بیٹھ گئے. 51 سال عمر ہے جدو حضور دے اگے بیٹھے تے 53 سال حضور دی عمر ہے. عرض کیتی سونیا ایتھے آؤ نا. تے پھر حضور نے یہ نہیں فرمایا وہ تیرے کو بھار نہیں چھینا، فرمایا بہ جانے میرا بھار چاہیے ابو بکر صدیق سکتا ہے. جانے من غور ہویا کہ کوئی نہ. عزیز آنے دی وقار اور میرے پتروں میں تو نہیں بھی گل دسا، میں اپنے گھر جڑا اپنے خاندانی شجرہ ویکھیا سی نا وہی سنبھالن تو بعد اس دن اس شجرے وچوں میرے تے انکشاف ہویا سی پہلی باری کہ میرے اندر ابو بکر صدیق دا بھی خون ہے. کیونکہ ساڈے بزرگاں نے ساڈے شجرے وچ تفصیل لکھی سی کہ حضرت امام جعفر صادق جڑے ساڈے بزرگ نے جنہاں چوں ساڈا خاندان چلیا ہے، انہاں دی جڑی والدہ سن ام فروا وہ حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر صدیق دی بیٹی. تو ساڈی ماں جی ابو بکر صدیق دی خون چوں سن تے ساڈے ابا جی حضرت مولا علی دے خون چوں سن. تو فقیر تے اپنے اندر فطری طور تے صدیق اکبر دی محبت محسوس کردا ہے. جی کو سمجھ آئیے کوئی نہ سجڑوں. اور یہ صرف میں ہی نہیں، ہر او سچا سچا اصلی سید جیڑا امام جعفر صادق یا انہاں چوں تھلے کسے بھی سید دی اولاد ہے، انہاں وچ حضرت ابو بکر صدیق دے بلڈ موجود نے، خون موجود نے. وہ کیویں گستاخ ہو سکتا ہے سائیاں دا؟ مسئلہ یہ بنیا ہے، روڑا یہ پیا ہے بھئی بندے سید آپے بڑے بن گئے نے. تو جیڑا بھی اصلی سید ہویا وہ نہ اپنے دادکیاں دا منکر ہو سی تے نہ اپنے نانکیاں دا منکر ہو سی. کوئی سمجھ آئیے کوئی نہ. جدو کسے سید نو ویکھو نا بھئی یہ دادکیاں یا نانکیاں دا منکر ہے تو تو سمجھ لویا ہے یہ 47 تو پیچھے روڑا پیا ہے، پیڑاں دا سید نہیں لگتا. سمجھ آئیے کوئی نہ گل؟ ہاں جی باجی اے گل پیا دسنا. پھر ڈاٹے نے کچھ میں دل نہیں کر دینا اسی تے گل اصل دا. میرے ساتھیوں سجنوں، صدیق اکبر حضور دے سامنے بہ گئے. جڑے بندے مدینے شریف حاضر ہوئے نے انہاں بندیاں نوں پتہ ہونا یہ مکے شریف گئے. پہاڑی تے کلیاں چڑھن بھی بڑا اوکھا ہے، پر میں صدقے جاواں ابو بکر صدیق تو جی نے موڑیاں اتے سرکار نوں بھی بہا لیا تو مڑ چڑھ گئے نے. تے ہن جڑا چڑھیا ہے ان نہیں پتہ ہے بھی کڈا اوکھا ہے کلیاں چڑھن. عزیزاں دی وقار میں صدقے جاواں تے قربان جاواں، سرکار دے غلاماں تو قربان ہو جائیے. جدو غار دے سامنے پہنچے حضور نو اتاریا، عرض کیتی ہے سرکار پہلے میں اندر جاواں گا، اندر نو صاف کرنا. پہلے ابو بکر اندر گئے، اندر نو صاف کیتا، مڑ سرکار جلوہ گر ہوئے نے. پہلے ابو بکر اندر گئے نے،
اندر نو صاف کیتا ہے، مڑ حضور آئے نے۔ میں بار بار اس تو کہہ رہا ہاں تانوں سمجھ آوے میں آندا کی پیا، پر سارے بندے ایڈے بریک ذہن والے نہیں نہ ہوندے۔ لے جاواں گا میں آیا ہی اس واسطے میں جتھے نہ بھی اپڑیندا ہوئے اوتھے لے جاواں، لیکن غور تے کرو میں کی بیان۔ پہلے ابو بکر اندر گئے نے، اندر نو صاف کیتا نے، تاں حضور اندر آئے نے۔ پہلا ابو بکر اندر جاندے نے، پہلا ابو بکر اندر جاندے نے، اندر نو صاف کر دے نے، تاں حضور اندر آندے نے۔ گل دی سمجھ آئی جے کہ کوئی نہ آئی؟ جنہ جر اندر ابو بکر نہ کہے بھائیا اندر ستھرا نہیں ہونا، اندر گاندھی بڑا ہے، کوئی گل دی سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ایویں تسی ہاتھ انج کر کے بیان دیو ایتھے نبی ہے، میں کہا نبی اوتھے وے جتھے پہلا ابو بکر ہے پھر نبی ہے۔ بھائی تواڈی بھی کیا بات ہے، تسی بھی زندہ باد۔ ہاں جی شہری بندے اترا وا آکھنا جے تے والا کھوئے ایڈا ہوڑی مارن والا تے نعرہ ہی نہیں۔ جے سنیا اتنیاں قربانیاں دے چھڑیاں تے جے تو آنا جے بھی پترا جاکا ہی پیا ہوں ہے تے موڑتے بڑی گال لے جے جے تائیں جاکا تو آڈا نہیں لتھا تے ہون پترا لا چھٹو جاکا لبیک فخر نالا کیا کرو، یہ شرم اور ناکھر نالا کام نہیں، یہ فخر نالا کھنالا کام ہے، آکھیا کرو تے نالے اسی وہ پیر بھی نہیں جڑے آکھن بھائی جے نہ آکھیا کرو۔ ہاں جی اسی وہ پیر نہیں جڑے آکھے بس ساڈے کو لبیک نہ آکھیا کرو، نہیں جی اسی تے آپ فرمائش کر کے آنے دبا کے آکھو تاکہ جی نہ کو زنگ ہوئے بھی وہ بھی لے جائے۔ کو گل دی جانے من سمجھ آئیے کہ نہیں؟ ہاں جی جگر ہے گل ہے، توجہ ہے تو آٹی سنو سمجھو اور یاد کرو۔ میرے بچوں پہلے ابو بکر اندر گئے، یہ رول بن گیا، یہ قانون بن گیا، پہلا انہاں جانا ہے تو جی انہاں نہیں جانا حضور نہیں جانا، بالکل سرکار اندر گئے، انہاں اندر نو صاف کیتا، جیڑے جاڑے ایسا نو سارے لائے، سوراخ بند کیتے، اپنی چادر پھاڑ کے سوراخ تے جتھے چادر نہیں لبی اتھے اڈی رکھی ہے۔ حضرات توجہ ہے، عزیزان علی وقار، میرے دوستو میرے عزیزو سجنو یاد کر لو اور سمجھ لو، جی میں غار چو فیض لینا آستے صدیق دی اجازت ضروری ہے، اے میں مزار چو فیض لینا واسطے بھی صدیق دی لوڑ ضروری ہے۔ اے پتر رمض دیاں گلاں نے انہوں نے ذہن چ رکھنا، اے صوفیزم اے تصوف ہے، جی میں غار اچ بغیر صدیق اکبر دی اجازت تو اندر کوئی نہیں نہ جا سکتا تے فیض نہیں لبدا، اے میں مزار اچ بھی صدیق اس سے تو کول نے بندہ اس فیض لینا ہے جس صدیق دی اڈی چوم کے لگنا ہے۔
اللہ اکبر کبیرہ. جناب صدیق اکبر نے اڈی اگے رکھ لئی. اللہ تعالی نے فیصلہ کر دیتا ہے. صدیق پیارے سوتا ہو گیا. اج یار نو موزیاں کولوں تو بچایا ہے، غار چ تو بچایا ہے، مزار چ کوڑ بلا کے قیامت تک موزیاں کولوں تینوں میرا نبی بچائے گا. کوئی سمجھ آئی کہ کوئی نہیں؟ میرے بچیاں تے اللہ راضی ہوئے جنہاں گل دی سمجھ آئے. گل دی قیمت پتر گل نو سمجھنا ہوتا ہے. گل دی قیمت گل نو سمجھنا ہوتا ہے. عزیزان محترم، سرکار نے نا جدو اندر ابو بکر آ گئے نا تے پھر حضور نو بلا لیا. تو پتر آئی گلاں نے جڑیاں کتاباں وچ کوئی نہیں ہوندیاں، پیار والیاں نو سمجھ آ جاندی ہے. اس تو آکھیا متے کو بچہ آکھیا حوالہ دیو، حوالہ کوئی نہ ہے. لیکن دو دما دو چار ہوندے نے، دے حوالے دی کیڑی لوڑ؟ دو جمع دو کتنے ہوندے نے؟ تو یہ حوالہ کیڑا ہے؟ تو بنیادی اصول ہے. عزیزاں دی وقار بس اینا فرق ہے. غار ابو بکر پہلے گئے نے. اے جے تساں نہ سمجھیا تو پھر میں مزہ نہیں میں نہ. غار پہلے ابو بکر گئے نے، مزار پہلے حضور گئے نے. غار ابو بکر نے حضور نو بلایا ہے، مزار حضور نے ابو بکر نو بلایا ہے. اے رمض اے رمض جی سمجھ اے گل ہے جناب. ہن سمجھ اگے سمجھ اگے گل اگے اس اگے آ رہی ہے. عزیزان محترم، میری سرکار نے ابو بکر صدیق پاک نے حضور نو بلا لیا. جدو سرکار اندر آ گئے نا تے اے رمض خطرہ باہر ہے، اندر خطرہ نہیں. خطرہ باہر ہے، اندر خطرہ اترا. رمض نو سمجھ لینا. اللہ نو اپنا یار محفوظ لگتا ہے صدیق کو. اللہ نو اپنا یار محفوظ لگتا ہے. ایمانداری نال فیصلہ کریا ہے. ساڈا منڈا آکھے میڑا ویکھن جانا ہے یا لاہور جانا ہے، 14 بندیاں دا نام لوے تے ایسا آکھنا کوئی نہیں جانا. تے جدو اس بندے دا نام لوے نا تے جیدے تے سانی تبار ہو تے یا اسی آکھنا پتر مڑ جے تو جاؤ ہی ہے نا تے مڑ علی نال لے جا مینوں دے تے اعتبار ہے. بندہ بھی چنگا ہے، سیاںا بھی ہے، پھر ان لے جا مینوں دے تے اعتبار ہے. گل دی سمجھ آئی ہے کہ کوئی نہ پاجی گل دی سمجھ نہیں تو انو آئی. جدو حضور ہجرت کی تھی تے صحابہ سارے ہی نے، بے اعتبارہ ایک بھی نہیں. پر اللہ فرمایا آج جبریل بھی نہ جائے، آج ابو بکر جائے. سونیا تیرے نال رب نو ابو بکر تے اعتبار ہے. پتر میری گل سمجھ نہیں تو میں تو تے راضی ہاں، بزرگاں تے بھی راضی ہاں. ہن سنیا جدو سرکار اندر چلے گئے تو اللہ فرمایا مکڑی نو ایتھے جاڑا بنا. انہیں ارجنٹ جاڑا بنا. ارجنٹ کام دی فیس باری لگتی پاجی انجی ہے نا. کبوتری نو اللہ فرمایا ایتھے ہونا انڈے لا. کوئی مرغی کبوتری انج نہیں لیندی. دسو لا دیا نے بس یا کہ آئی ساڈا دل ہے مرغی نو بائی سردی بڑی آئی دو نے لا سکتی. تے باویں مرغی عمران خان لی ہوئے دو نہیں لاندے.
کیونکہ انہوں نے مرغیاں ذرا پھر فینسی ہونی نا جی، وہ ناپ جو دیتی تھی کہہ سکتے ہو سرکاری نے تو سرکاری چنگیاں ہوندی میں کہ سرکاری بھی ہوندی ہیں جی نہیں لا سکتا جی، لیکن اللہ فرمایا کبوتر یہی تھے انڈے لا، اس لائے۔ دنیا دا سب تو معصوم پرندہ امن دی علامت سمجھا جاتا ہے کبوتر، اور جنگلی کبوتر دے کولو لنگیے نا اجے بندہ وگے کلے تے ہوئے دوڑ جائے تو بندہ بھی عام نہ ابو جہل زمانے دا ابو جہل جدو انڈے لا کے بہ گئی ہے تو توڑ اتے آ گیا، کبوتری ڈری، ایڈے امن والے کبوتر سن، نسل امن والے ہوندے نے، لیکن جدو پچھو تھاپڑا مدینے والےاں دا ہوئے نا ادو نکا جہا کبوتر بھی ابو جہل نال بھڑ جاندا ہے بے نہیں اڑدے اسی، کیونکہ گل یار دی ناموس دی آئی یہ امن پسند ہے، امن پسند ہے، پر گل یار دی راکھی دیئے ہونے تھے اڑنا نہیں اڑ بہنا ہے، تے پھر سائیں کانڈ تے نہیں لگن دے دے، گل دی سمجھ آئی؟ حالا اگو سنیا جے پا جی سرکار میری سرکار وہ کبوتر بیٹھا رہا، ابو جہل آکھیا ایتھے کوئی شے نہیں، انہاں آکھیا کھوجیاں بہے اندر، کھرا اندر گیا، اسے کہا کوئی نہیں، انہاں کہا دلیل کیا، اسے کہا وندے لو جاڑا ہے، اسے کہا جاڑا ہے لہذا اندر کوئی نہیں، میرے خیال دی رو دوڑی تھی او سفر کر گئی، میں کہا واہ بھائی واہ مالکہ تیرے رنگ نے غار کے جاڑا سی، باہر بندے آندے اندر کوئی نہیں، مزار کے جاڑیے باہر کھلو کے بندے آندے اندر کوئی نہیں، تو غلطی سمجھ آئیے کہ کوئی نہ ہے، بس آئی دی اپنی مرضی ہے، اتھے جاڑا سی، اتھے آیا بڑے بڑے بندے باہر کھلو کے آندے حاجی اللہ حاجی اللہ اتھے کی ہے کچھ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں یاللہ، میں کیا بھائی تیرا بھی قصور کوئی نہیں، تیری بھائی تار ہو دے نہ لڑی ہے، جیڑا غار تو باہر کھلو کے آندہ یاللہ ایتے کوئی شے نہیں، وہ کو سمجھ آئیے غلطی کی کوئی نہ، اللہ اکبر، لو سجنوں غلطی تو سمجھ آگئی یہی غلطی رمض سمجھ رہا اوسا کیا کوئی نہیں، ہائے کہ کوئی نہیں، اچھا سواد علی گالے صدیق اکبر ادو بھی نال ہے، صدیق اکبر ہون بھی نال ہے، او اتھے کھلو کے آندے سن اندر کوئی نہیں، اے اتھے کھلو کے آندے نا اندر، بس فرق جاڑے تو جاڑی دئی، توجہ ہے کہ کوئی نہ جی، ہاں جی بس حسین نے نا وہ اپنی رنگا نال بندیاں نو سمجھاندے نے بگل ہی تھو جے، عزیزاں دی وقار ذرا رمض نو سمجھیا جے، کبوتر باہر صدیق اندر ڈیوٹی دعاں دی کوئی ہے، کبوتر باہر تے صدیق ڈیوٹی دعاں دی سرکار دی حفاظت، ایویں سرکار دی حفاظت، میرے نبی ادھار رکھ دے ہی نہیں، دین ادھار رکھ دے ہی نہیں، سائیاں نے انعام کی دیتا ہے، اے کبوتر جذب القلوب الى دیار المحبوب وچ لکھا ہے، اے کبوتر اتھو ٹر جا میرے یار نال ٹر جائیں، تیری نسل قیامت تک یار دے روضے دے پار روے گی، آج دنیا کبوتر چوک دے نام تو مدینے دیاں گلیاں تے محلیاں نو سیان دیئے، وجہ سرکار دی حفاظت
خبردار کوئی مدینے دے کبوتر نو ہلائے نا، انہاں دی حفاظت حضور دے ذمے میں، بس فرق نہ ہے کبوتر غار تو باہر نوکری دیتی ہے، ان تھام مزار تو باہر ملی ہے، صدیق غار دے اندر نوکری دیتی ہے، ان تھام مزار دے اندر ملی ہوئی ہے۔ جانے من سمجھ آئی کہ نہ آئی؟ اے میرے دوستو، میرے عزیزو، آؤ سنو سمجھو اور یاد فرما لو۔ میرے بچے یاد فرما لینا، میرے بچے نوٹ کر لینا، تاکہ بات آپ دے ذہن چوں نکل نہ جائے۔ میری سرکار نے صدیق اکبر نو گود سون دی سعادت بخشیے۔ مہربانی ان تقریر سننی بھی ہے تے سمجھنی بھی ہے۔ جن نے حضور نے دوروں تک کیا جنتی ہوگی، ذرا تصور کرو، کی کرو؟ تصور کرو۔ صدیق اکبر اینج نے گود حضور، یہ میں پتہ ہے تسی اگے سنیا ہے، یہ میں کنفرم ہے کہ تساں آگے، پر ایک وچ گل ہے او دے ال تہاڈی توجہ دلانی۔ گود وچ حضور دا چہرہ ہے، صدیق اکبر سرکار ویندے پین، گود وچ چہرہ ہوئے تے فاصلہ کتنا ہے نا؟ اجے گل اگلی ہے، گل اگائیں کتاب میں لکھا ہے جی کہ جدو سپ نے ماریا ہے نا ڈنگ تے صدیق اکبر دی آنکھیں چوں ڈگے نے اتھرو، وہ ڈگے نے حضور دے رخسار تے۔ لو ہن گل سمجھ لو باجی، اے پھول ہے، یہ نہیں تو میں سجنا ہے نا، جدو چھوڑنا ہے اس اتھے ڈگنا ہے جیڑی چیز اینگل ہے بالکل دے تھلے ہوئی۔ پاجی ہن جے تقریر سمجھو نا تے میں کی کراں؟ چلو میں پھر سمجھانا۔ صدیق اکبر دی آنکھی چوں اتھرو گریا ہے، گریا حضور دے رخسار تے، گود سارے اینو ایتھوں کڈا نا، انگلاں چوں چھڈ دیاں، اے اتھے ڈگا ہے جیڑی جگہ دے اینگل دے بالکل تھلے سی۔ اے دا مطلب اے وے پائی جی کہ صدیق اکبر دی آنکھی چوں اتھرو نکلے تے حضور دی رخسار تے ڈگے، اے دا مطلب ہے جوڑی اچ رکھ کے بھی ابو بکر نے آنکھ حضور دے رخسار تے ہی رکھی آئی۔ ہن جانے من سمجھ آئی جی کہ نہیں جی آئی؟ اے ہی فرق ہے، جڑے دوروں ویکھن وہ صحابی نے تے جڑا گود اینا نیڑے رکھ کے ویکھے او ساکن مزار بھی ہوتا ہے، یارے غار بھی ہوتا ہے۔ عزیزان دی وقار، شاید ایتھے سلطان بہو رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا ہوئے گا کہ اے تن میرا جے چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا لولو دے مڈ لکھی چشمہ تے میں ایک کھولا کے دتھیا
صبر نہ آوے تے میں اور کسے والے بجا ایک دیدار مرشد دا باؤ تے مینوں لکھ کروڑا بیٹا جی معذرت نہ ایو جا مرشد ہوئے تو پھر لاکھ کروڑا آ جانے سمجھ آئیے کوئی تو یہ پجی تازہ شیب کرا کے تیتر آتے جو پھدیا ہو کوئی سمجھ آئیے کوئی تو تسی آکھو آجی ساٹھے مرشد دیتے لاکھ کروڑا آ جانے میں کہجیے پھر تو آڑی ہی نہیں حجاں حج نہیں حج تا ہونی ہے جدو تو اس مرشد نو تکیا جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت نے مرشد کامل دی تصویر کشی فرمائی تو فرمانے نے جس کی ہر ایک ادا سنت مصطفیٰ ایسے پیر طریقت پہلا کہ مصطفیٰ جانے رحمت پہ اصدق صادقین سید المتقین میری ساری تقریر ایک پاسے تے اعلیٰ حضرت دا سلام دا ایک جملہ ایک پاسے میرے اعلیٰ حضرت فرمانے اصدق صادقین سید المتقین چشم گوش وزارت پہلا کہ مصطفیٰ جانے شمع فض میں دا جس نے حقیق کربلا میں ادا کر دیا گھر کا گھری سب سپردے خدا کر دیا اس حسین ابن حیدر پہ ساتھیو اہل سنہ دا عقیدہ ہے کہ ہر صحابی نبی ہاں میرے بچوں یہ اہل سنہ دا اعتقاد ہے اور نبی پاک سرکار دے نام تھے اہل سنہ دی دل و جان قربان تو علامت ہے اہل سنت دی کہ حضور دی آل نال بھی عشق کر دیں اور حضور دے صحابہ نال بھی محبت کر سو مسلک اعتدال مسلک حق اہل سنہ و جماعت ہوتے اللہ توانو اور مینو قائم و قائم رکھے اور جو بات میں آپ دے سامنے عرض کر سکیاں جو توفیق الہی نہ صحیح ہوئی ہے اللہ تو انت مینو دے ہوتے عمل عطا کرن دی توفیق عطا فرمائے عمل دی توفیق عطا کر اور میری لغزش دی وجہ تو خطا دی وجہ تو صاحب اور نسیان دی وجہ تو کوئی غلطی ہوئی ہوئے تے اللہ معاف کر دے وما علینا